شاید تم ٹھیک کہتے ہو، اس نے میری بات کو اہمیت دیتے ہوئے کہا۔ اپنی بات کی تصدیق پر مجھے کچھ تسلی ہوئی اور میں نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ ہم سب اس کمرے میں مقید تھے، روشنی کے منتظر اور آزادی کے خواہش مند۔ نہ معلوم ہم کب سے قید میں تھے، ہمیں تو وقت کا احساس تک نہ رہا تھا۔ اس وقت ہمارا اہم مسئلہ اس کمرے سے رہائی تھا۔ رات کے 2:30 بجے کمرے کا تالا کھلنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور روشنی کی لکیر لپک کر کمرے میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر میں بھاری بھرکم وجود اندر داخل ہوا اور بآواز بلند مخاطب ہوا۔ تو تم اب بھی کچھ نہیں بتاؤ گے؟ گمبھیر سی آواز نے سوال کیا۔ ہم تینوں ڈر کر سمٹ گئے اور ایک دوسرے کی بغلوں میں گھسنے لگے۔ ٹھیک ہے تو اسی اندھیرے کمرے میں گھٹ گھٹ کر مرو، بھاری آواز تحکمانہ انداز میں بولی۔ تھوڑی دیر میں دروازہ بند کرنے کی آواز آئی اور روشنی کی لکیر بھی غائب ہو گئی۔ تمہیں بتا دینا چاہیے تھا، وہ بولا۔ کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہی جو تم نے دیکھا تھا، وہ بولا۔ لیکن ہم تینوں نے جو کچھ بھی دیکھا تھا وہ ہم بھول چکے تھے۔ ہم تینوں نے یاد کرنے کی بہت کوشش کی مگر بے سود۔ ہم تینوں میں اسلم یادداشت کا پکا تھا، لیکن وہ اب زندگی کے اس دور میں داخل ہو چکا تھا۔ جو کچھ یاد تھا سب گڈمڈ ہو گیا تھا۔ عارف تو بہت جلدی بھول جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ قرض لے کر بھی بھول جاتا تھا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے جو کچھ بھی دیکھا وہ اس قدر تلخ تھا کہ میں اسے بھول جانا ہی بہتر سمجھتا تھا۔ میں تو اپنی زندگی کی پہلی بھول کو بھی فراموش کر بیٹھا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب میں نے شہر میں کالج میں داخلہ لیا۔ کالج کا ماحول مجھے بہت اچھا لگا، نہ روک نہ ٹوک اور نہ ہی کوئی پابندی۔ میری کلاس فیلو میں سب سے زیادہ متاثر کن شخصیت رابعہ کی تھی۔ اس کے پاس حسن تھا اور میرے پاس ذہانت، اور جب ذہانت ہو تو حسن کو تسخیر کرنے کے مواقع مل ہی جاتے ہیں۔ جلد ہی رابعہ میری ذہانت اور شخصیت سے مروب ہوتی چلی گئی۔ مجھے کالج کے سرسبز شاداب لان میں وعدے کرنا بہت اچھا لگتا تھا، حالانکہ یہ بات میں خود بھی جانتا تھا کہ میں وعدے کا پکا انسان نہیں ہوں۔ میرا رابعہ کی فیملی سے میل ملاپ بڑھ گیا اور سب لوگ ہی میرے حسن و اخلاق اور ذہانت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ ذہانت اور حسن و اخلاق میرے وہ ہتھیار ہیں کہ جن کی بدولت میں کسی کو بھی شیشے میں اتار سکتا ہوں، اور ایسا ہی ہوا۔ رابعہ میری گرویدہ ہوتی چلی گئی۔ پھر ہم اس ڈگر پر چل نکلے جہاں سے حواس کی حد ختم ہو کر بھول کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب میں BA کے بعد واپس گاؤں جانے کی تیاریاں کر رہا تھا اور رابعہ التجائی نظروں سے مجھ سے کہہ رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی مجھے معلوم تھا، لیکن میں واپس کیسے آ سکتا تھا؟ میں والدین کی اکلوتی اولاد تھا، ان کا سہارا تھا، اور اب زمینوں کا انتظام بھی مجھے ہی سنبھالنا تھا۔ میں ہمیشہ کی طرح اس سے وعدہ کرتا رہا اور پھر میں بھول گیا، اور مجھے یہ بھی بھول گیا کہ رابعہ نام کی کسی لڑکی کو میں جانتا بھی تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، تم تو نسیان کے مریض لگتے ہو۔ ہاں، اس نے بھی یہی کہا تھا۔ میں چونکا۔ کس نے؟ اس نے پوچھا۔ اس بھاری بھرکم ڈیل ڈول والے شخص نے۔ جب اگلے روز دروازہ کھولا تو ہم تینوں پھر سمٹ کر بیٹھ گئے۔ ہاں تو کچھ یاد آیا؟ گمبھیر سی آواز نے پوچھا۔ نہیں، ہم نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ ایک صحت مند دماغ ہمیشہ ہر اچھا پل، اچھا لمحہ اور گزرا ہوا وقت یاد رکھتا ہے، آواز نے کہا، اور ہم تینوں شش و پنج میں پڑ گئے۔ ہم کیوں بھول گئے؟ ہم نے ایک دوسرے سے سوال کیا اور پھر ہمیں خود اس کا جواب مل گیا۔ ہمارے پاس تو کوئی بھی اچھا پل اور اچھے لمحات نہ تھے۔ ہمارا دامن تو کیچڑ زدہ تھا۔ ہم نے اپنے لباس کو کبھی ڈرائی کلین بھی نہیں کروایا تھا اور نہ ہی کبھی خود صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ اپنی بات مکمل کر کے میں خاموش ہو گیا۔ وہ قدر توقف کے بعد بولا، انسان بذات خود اپنے لیے اچھے لمحات تلاش کرتا ہے، اپنے اعمال صالح سے اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ اعمال صالح؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں کسی زمانے میں مذہب کے بہت قریب تھا۔ میرے اکثر اوقات عبادت میں گزرتے تھے اور کبھی کبھی تو تمام رات عبادت میں گزار دیتا، یہاں تک کہ میرے پاؤں میں سوجن آ جاتی اور آنکھیں نیند سے بوجھل ہو جاتی۔ لیکن نہ جانے کیوں ایک چھوٹے سے واقعے نے مجھ سے میرے اعمال صالح چھین لیے اور پھر مجھے نفس امارہ کی طرف دھکیل دیا۔
اس نے ناک پر چشمہ چڑھایا اور مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ تو گویا کہ تم آزمائش پر پورے نہیں اترے؟ وہ بولا۔ شاید ہاں، میری کمزوری ہمیشہ عورت رہی۔ یہاں آ کر میں نفس کا غلام بن جاتا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتی تھی۔ اماں اسے گھر کی صفائی اور کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے بلا لیا کرتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کب میرے اندر کے شیطان نے میرے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا کر دیا۔ رضیہ کا بھرا بھرا جسم میرے اندر کی بے چینی کو بڑھا دیتا تھا۔ میرے اندر کا اضطراب طوفان بن گیا، ایسا طوفان کہ جس کی لپیٹ میں میرا ایمان جل کر خاکستر ہو گیا۔ اور یہاں سے میری رسوائی کا دور شروع ہوا۔ اماں نے مجھے لعن طعن کی، یہاں تک کہ پورے گاؤں نے مجھ پر انگلیاں اٹھائی۔ میں خدا کے حضور گڑ گڑایا، اپنے گناہوں پر پشیمان ہوا اور اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوا۔ لیکن اس مرتبہ میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی اور میں گناہ گاروں کی فہرست میں آ گیا۔ میرے دل ہی نے جب مجھے معاف نہیں کیا تو خدا مجھے کیا معاف کرتا؟ میرا نفس ہمیشہ مجھ پر حاوی رہا۔ میں تو ایک ایسے گھوڑے کی مانند تھا جس کی لگامیں نفس کے ہاتھ میں تھی۔ اب وہ اپنی مرضی سے مجھے سرپٹ دوڑا رہا تھا۔ اب میں خاصا گلوگیر ہو چکا تھا۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آیا، میرا کندھا تھپ تھپایا اور بولا، تم بزدل اور کمزور انسان ہو۔ بجائے اس کے کہ تم نفس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھتے، تم نے اپنی باغیں نفس کو پکڑا دی۔ میں زمین پر نظریں گاڑے مسلسل بول رہا تھا۔ تیسرے دن پھر دروازہ کھلا اور ساتھ ہی گمبھیر سی آواز گونجی، تم سب اس راہ پر چل نکلے جو سیاہ کڑک اندھیرے کی جانب جاتی ہے۔ تم اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارتے رہے لیکن روشنی کو نہ پا سکے اور آخرکار تم نے اندھیروں کو اپنا مستقر بنا لیا۔ تم اندھیروں کے مسافر ہو، اب تم یہاں سے کبھی نہیں نکل سکو گے۔ تم نے ان کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے۔ گمبھیر آواز دکھی لہجے میں بولی اور کچھ دیر خاموشی رہی۔ شاید وہ واپس چلا گیا ہے، ہم تینوں بولے، لیکن شاید وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا ہے، کیونکہ دروازہ بند کرنے کی آواز ہمیں سنائی نہ دی تھی۔ خوشی سے ہماری باچھیں کھل گئی۔ ہم باہر کی طرف لپکے۔ دروازہ واقعی کھلا تھا۔ ہم باہر آ گئے، لیکن یہ کیا، باہر تو رات ہو چکی تھی۔ اندھیرے کے ہمراہ شدید طوفان بھی ہماری راہ میں کھڑا تھا۔ باہر جانا تو ناممکن تھا۔ ہم تینوں اندر آگے، پھر نہ جانے کب ہم تینوں بچھڑ گئے۔ اسلم اور عارف میں طوفان سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ تھا۔ وہ ایک جذبے طوفان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے باہر نکل گئے اور میں اکیلا رہ گیا۔ وہ بڑی خاموشی سے میری بات سن رہا تھا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد بولا، تم کمزور انسان ہو۔ انسان فطرتاً کمزور اور خطا کا پتلا ہے، میں نے جواب ڈھونڈا۔ وہ مسکرا دیا اور بولا، تم نے ہمیشہ نفس کی پیروی کی اور کمزور ہو گئے۔ تم واقعی اندھے، گونگے اور بہرے ہو گئے تھے جو سچائی اور حقیقت کو نہ پہچان سکے۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ ایک روشنی کی لکیر جو حقیقت کا دروازہ کھلتے ہی اندر داخل ہوتی ہے اور تم اسے نہ پہچان سکے۔ اگر تم اس لکیر کا سراغ لگا لیتے تو حقیقت کو پا لیتے۔ وہ تھکے سے لہجے میں بول رہا تھا اور میں حیرانی سے اسے تکے جا رہا تھا۔ میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، باہر کا دروازہ کھولا، روشنی کی لکیر سی نمودار ہوئی اور وہ باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی دروازہ بند ہو گیا اور وہ روشنی کی لکیر بھی غائب ہو گئی جو چند لمحے قبل کمرے میں دروازہ کھلنے سے داخل ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ وہ تو روشنی کی لکیر تھا، وہ میرے اس قدر قریب تھا اور میں اسے پہچان ہی نہ سکا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کا پردہ سرکایا۔ کمرے کی طرح باہر بھی اندھیرا پھیل چکا تھا، سوائے اس روشنی کے جو بادل کے گرجنے اور کڑک کی وجہ سے چند ساعتوں کے لیے ٹھہر گئی تھی۔